تسکین کہاں پائیں تیرے در کے سوا مولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص جو اندر باطنی قدرتوں سے پاک ہوا، اللہ کا نام لیا اور نماز عید پڑھی۔ قابل قدر محترم سامعین اکرام، پردے میں بیٹھ کر سننے والی ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ اختتام پہ ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ نے رمضان کا مہینہ نصیب کیا، غم اس بات کا ہے کہ آئندہ رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آج میں آپ کے سامنے عید الفطر اور عیدین کی رات، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے بارے میں چند گزارشات آپ حضرات کے ساتھ میں کروں، اپنا بھولا ہوا سبق پھر دوبارہ آپ حضرات کے ساتھ میں مذاکرہ کر لوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر قوم کے لیے عید کا دن ہوتا ہے اور آج کے دن ہماری عید ہے۔ ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم کے لیے عید کا دن ہوتا ہے اور آج کے دن ہمارے لیے عید ہے۔ عید کا دن پورے ملک میں بلکہ پورے عالم اسلام میں مسلمان عید کے دن کو نہایت ہی مسرتوں خوشیوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ ہر شخص، بچہ ہو بوڑھا ہو، آج نئے کپڑے پہننے، خوشبو لگانے، عیدگاہ کی طرف جانے، ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے، یہ مسلمان کے یہاں خوشی ہو غم ہو دونوں میں اعتدال ہوتا ہے۔ خوشی بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ اور غم بھی وہی دیتا ہے، خوشی بھی وہی دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت بھی وہی دیتا ہے، ذلت بھی وہی دیتا ہے، ہر چیز کا جاننے والا بھی وہی ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا بھی وہی ہے۔ مسلمان کو اس خوشی عید کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ حقیقی جو اصل خوشی ہوتی ہے کھیل کود، لعب و لعب، اور اس میں انسان وقت گنوا دیتا ہے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے رکھتا ہے اب اپنی عید میں،
اور اپنے عمل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ میری خوشی میرا غم سب کچھ ذات باری تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو میرا اور سارے کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ روزے دار کتنا ہی اہم اور اس کا اہتمام سے روزہ رکھنے کا معاملہ کرتا ہے، روزے کے معاملے میں اہتمام کرتا ہے، اس دوران میں اس 30 روزوں کے دنوں میں 29 یا 30 دنوں کے روزوں میں کچھ نہ کچھ کوتاہی ہوتی ہے۔ کھانے پینے میں، روزہ توڑنے والی باتوں میں بچنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن بیکار باتیں، فضول باتیں، نامناسب گفتگو سے مکمل اعتراض نہیں کرتا۔ اس لیے اس طرح کی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے شریعت میں رمضان المبارک کے ختم پر صدقہ فطر کے نام سے گویا روزے کی زکوٰۃ الگ سے واجب قرار دی گئی ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا، جو روزے دار کے لیے لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ جو شخص اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کرے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے تو یہ عام صدقات میں ایک صدقہ شمار کیا جائے گا۔ اس روایت سے معلوم ہوا صدقہ فطر واجب ہونے کے دو مقصد ہیں: پہلا، روزے کی کوتاہی کی تلافی، دوسرا، امت کے مسکینوں کے لیے عید کے دن، امت کے غریبوں کے لیے عید کے دن رزق کا انتظام ہوتا ہے، تاکہ وہ بھی اس روز لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اس لیے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دن مسکینوں پر اتنا خرچ کرو، اتنا خرچ کرو کہ وہ سوال سے بے نیاز ہو جائیں۔ اس لیے صاحب مالدار مسلمانوں پر لازم ہے وہ صدقہ فطر بر وقت ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ حدیث میں آیا ہے کہ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ اسی بنیاد پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید سے 2-3 دن پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے، تاکہ عید کی تیاری کرنے میں آسانی ہو۔ چونکہ یہ رمضان کا مہینہ اختتام پہ ہے، اور ہم کیا کرنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عیدین کی رات میں ہمیں عبادت کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عید کے دن ہمیں کیسے رہنا ہے، اور اس سے پہلے صدقہ فطر کیسے ادا کرنا ہے۔ یہ 3 باتیں آپ حضرات کے سامنے میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر ایک عمل کو رسول کی رضا میں رنگنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ خوشی تنہا میرے لیے تو نہیں ہے، صرف میرے بچہ ہی تو اس خوشی میں شریک نہیں ہے، اس میں تو ہر مسلمان کا حق ہے، وہ امیر ہو یا غریب ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو۔ آج کی خوشیوں میں ان سب کو، ان کے بچوں کو، غریبوں کو، ناداروں کو، مفلسوں کو، معذوروں کو، سب کو شریک ہونا چاہیے۔ ان کے گھر بھی آج عید کی خوشیوں میں شامل ہونا چاہیے، مگر جب وہ محلے میں دیکھتا ہے کچھ لوگ آج بھی پھٹے پرانے کپڑوں میں پہنے ہوئے ہیں، کچھ لوگ آج بھی ان خوشیوں سے محروم ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے کپڑے نئے تو کیا دھلے ہوئے بھی نہیں ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے چولہے آج بھی ٹھنڈے پڑے ہیں، اس کے گھروں سے کوئی دھواں نہیں اٹھ رہا ہے، بلکہ ان کے بچے بے یار و مددگار پھر رہے ہیں، اپنی محرومی کا اظہار کر رہے ہیں، اور ان کے دلوں سے غربت اور افلاس کا دھواں اٹھ رہا ہے، وہ تو دل ہی میں اور وہ اداس ہو جاتے ہیں۔ ان غریبوں کی عید کیسے ہوگی؟ ان کے چہروں سے غبار کون دھوئے گا؟ ان کے گھروں میں عید کی خوشیاں کون لائے گا؟ یہ کا ایک آواز آتی ہے، پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی عید کا پہلے انتظام کیا۔
ان کی عید ہوگی تو عیدگاہ جانے کی اجازت دی جائے گی، ان کی خوشیاں ہوں گی تو تمہیں خوشیاں منانے کی اجازت دی جائے گی۔ عزت دار ماں اور بہنوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک مسلمانوں کو عیدگاہ جانے کی اجازت نہیں دی جب تک اپنے حلال پاک مال سے اپنے شہر، اپنے علاقے اور اپنے محلے کے غریبوں کی عید کا انتظام نہ کر دیا جائے۔ غریب پہلے، امیر بعد میں، یہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عادلانہ اور غریب پر وہ نظام حیات کا معاملہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کرایا جاتا ہے۔ الا ان صدقۃ الفطر واجبۃ، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، واقف ہو جاؤ، صدقہ فطر ہر مسلمان مرد اور عورت، آزاد اور غلام، چھوٹے یا بڑے پر واجب ہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ہر غلام اور آزاد پر، ہر مرد عورت پر، چھوٹے بڑے پر صدقہ فطر کو لازم کیا۔ ایک سا کھجور یا ایک سا جو حکم دیا، یہ صدقہ فطر نماز عید کے لیے جانے سے پہلے ادا کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ صدقہ فطر غریبوں کی عید کا سامان ہے۔ صدقہ فطر غریبوں کی عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے ہے۔ صدقہ فطر غریب کی عید ہے، عید ہے، عید ہے۔ صدقہ فطر غریب کے لیے مسرتوں کا گلدستہ ہے۔ صدقہ فطر امیر پر غریب کا حق ہے۔ صدقہ فطر غریبوں کے دکھ درد میں شرکت کا دروازہ ہے۔ صدقہ فطر اسلام کی طرف سے غریبوں کے لیے عیدی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نماز عید سے پہلے پہلے صدقہ فطر کو ادا کر دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے غریبوں، ناداروں، بے کس اور اپاہجوں کا کس قدر فکر ہے۔ اسلام کے معاشی نظام میں غربت کا خاتمہ اور غریب کے دکھ کو بانٹنا اور اسی حیثیت سے ان میں شریک ہونا کیا مقام اور کیا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے اسلام کی عید صرف امیروں کی عید نہیں بلکہ غریبوں کی بھی عید ہے۔ عیسائی ہو یا یہودی، ہندو ہو یا پارسی، دنیا کا کوئی مذہبی گروہ ہو، ان کے عیدوں میں غریب کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ صرف اور صرف اسلام ہے جس نے عید کی مسرتوں میں سب سے پہلے غریب کے حقوق کا علم بردار بنایا ہے، حقوق کے لیے، اور ان کے لیے آگاہ کر دیا ہے۔ آج بھی دنیا غریب امیر اونچ نیچ میں معاشی انصاف لانا چاہتی ہیں تو اسے اسلام کے عادلانہ نظام کی طرف رخ کرنا ہوگا۔ اسلام کی نظر میں امیر غریب کا قرض دار ہوتا ہے۔ ہم ملت اسلامیہ کے دردمند نوجوان ساتھیوں، ہر مسلمان جب کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو اس کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ میری نیکی اور میری عبادت ہر طرح کی کھوٹ اور زائل سے پاک و صاف ہو۔ ظاہر ہے اس انسان کی حیثیت سے روزہ دار جب روزہ جیسی پاکیزہ عبادت کرتا ہے، اس سے عملی یا فعلی اعتبار سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اور نہ صحیح اس کی زبان سے تو کوئی کلمہ نکل جاتا ہے۔ جو روح صیام سے مطابقت نہیں رکھتا، اس پر اس کو پچھتاوا ہوتا ہے، دل میں رنج و علم ہوتا ہے، مجھ سے یہ کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا۔ اس قسم کی علائشوں سے رمضان کے روزوں کی تطہیر کے صدقہ فطر ہر روزے دار مسلمان پر واجب کر دیا گیا۔ اس کی تمام آرائشوں کو عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے دور کر دیا جائے۔ رمضان شریف کے روزے اس قدر صاف ستھرے ہو کر اس کے نام اعمال میں رکھے جائیں کہ ان کی خوشبو سے ان کے اعمال کا گلدستہ معطر ہو جائے، منور ہو جائے، روشن ہو جائے، عیاں ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزوں کو فضول والا یعنی فحش باتوں کے اثرات سے پاک و صاف کرنے کے لیے مسکینوں محتاجوں کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے صدقہ فطر واجب قرار دیا ہے۔ معلوم ہوا صدقہ فطر جہاں مسلمان روزے دار کو ان تمام آلائشوں سے پاک کر دیتا ہے جو اس کی غلطیوں کی وجہ سے رمضان شریف میں اس کے اعمال کو آلودہ کر گئے تھے،
وہیں پر صدقہ فطر دراصل معاشرے کے ان غریب اور مساکین افراد کے وقار اور دلجوئی اور بھرپور اعانت اور مدد اور نصرت ہیں، جو اپنی غربت کی وجہ سے عید کی مسرتوں سے بے پرواہ ہیں، ناواقف ہیں۔ ان کی عید کا نہایت خوش اسلوبی سے سامان کون دے گا؟ سوچنے اور غور و فکر کرنے والی بات ہے۔ عید میں حضور علیہ السلام کا معمول کیا ہوتا تھا؟ عید کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے، مسواک فرماتے، نئے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے۔ اس لیے عید کے دن ہمارے لیے بھی غسل کرنا ہے، نئے کپڑے اور صاف ستھرے کپڑے پہننا ہے، خوشبو لگانا سنت قرار دیا گیا۔ اگر عید الفطر ہوتی تو آپ نماز کے لیے تشریف لے جانے سے پہلے کچھ تناول فرمایا کرتے تھے، میٹھی چیز۔ گویا عید الفطر کے دن نماز کے لیے جانے سے پہلے کچھ کھانا بھی مسنون ہے۔ اسی طرح آپ جب نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو جاتے ہوئے راستہ اختیار فرماتے اور آتے ہوئے دوسرا راستہ اختیار فرماتے۔ چنانچہ جابر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن راستہ بدل دیتے تھے۔ اس طرح ہمارے لیے بھی یہ مسنون ہے، عیدگاہ جاتے وقت جو راستہ اختیار کیا جائے، آتے جاتے وقت اس میں مختلف راستہ اختیار کرنا ہے، الگ راستہ اختیار کرنا ہے۔ مسلمان کی پوری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزرنی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مدینہ طیبہ کے باہر ایک کھلے میدان میں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے ارد گرد کوئی چار دیواری بھی نہیں تھی۔ آپ نے مسجد میں عید کی نماز صرف ایک دفعہ بارش ہونے کی وجہ سے پڑھی تھی، ورنہ ہمیشہ نماز عید باہر کھلے میدان میں ہی افطار فرماتے، اور یہی سنت ہے۔ اور آج ہر مسجد میں جو عید کی نماز پڑھائی جاتی ہے، اس میں خطبہ اور ائمہ اپنے خطبے میں اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نماز پڑھاتے اور پھر خطبہ ارشاد فرماتے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں عید کے دن نماز کے لیے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ حاضر ہوا۔ آپ نے خطبے سے پہلے نماز پڑھی اور اذان اقامت کے پھر جب آپ نماز پڑھ چکے تو بلال پر سہارا لگا کر آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، پھر اللہ کی حمد و ثنا کی، لوگوں کو نصیحت فرمائی، اللہ کے فرمانبرداری کی ترغیب دی، پھر آپ خواتین کے مجمع کی طرف گئے۔ بلال آپ کے ساتھ ہی تھے، وہاں پہنچ کر آپ نے ان کو اللہ سے ڈرنے اور تقوی ایسی زندگی گزارنے اور ان کو نصیحت فرمائی۔ خطبے میں خدا کی حمد و ثنا ضروری ہے۔ خطبے کا آغاز ہی خداوند قدوس کی توحید سے ہوتا ہے۔ خطبے میں خدا اور رسول کی اطاعت پر زور دیا جاتا ہے۔ عورتوں کو بھی ایسا واعظ کہنا چاہیے جو ان کی عاقبت سنوارے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعض اوقات اہم امور احکامات کا اعلان بھی میدان عیدگاہ میں فرمایا کرتے تھے۔ بعض اوقات اسلام کے عظیم الشان لشکر عیدگاہی سے تربیت دے کر روانہ فرمایا کرتے تھے، جس سے معلوم ہو جاتا تھا کہ مسجد ہی اسلام کی اسمبلی ہے اور مسجد ہی اسلام میں لشکر فوجی چھاونی ہے۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے۔ سب سے پہلے آپ نماز پڑھاتے تھے، پھر نماز سے فارغ ہو گئے لوگوں کی طرف رخ کر کے خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور لوگ بدستور صفوں میں بیٹھے رہتے تھے۔ پھر آپ ان کو خطبہ واعظ نصیحت فرماتے اور احکام سنا دیتے، اور آپ کے ارادے کو کوئی لشکر یا دستہ تیار کر کے کسی طرف روانہ کرنے کا ہوتا تو آپ عید کی نماز، عیدین کی نماز خطبے کے بعد اس کو بھی روانہ فرماتے، یا کسی خاص چیز کے بارے میں آپ کو کوئی حکم دینا ہوتا تو اس موقع پر بھی وہ حکم دیتے۔ جی، اس حدیث سے معلوم ہوا عید جہاں مسلمانوں کے لیے بے حد خوشی اور مسرتوں کا پیغام سامان لے کر آتی ہیں، وہی مسلمانوں کے لیے جذب جہاد اور اعلاء کلمت اللہ کی بہاریں لے کر بھی آتی ہیں۔ یہیں سے تو قافلے روانہ ہوتے ہیں جن کے یلغار سے دنیا کفر میں زلزلہ برپا ہوتا ہے اور اسلام کو عظیم الشان فتوحات نصیب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔
ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان ساتھیوں، جس طرح شب معراج آئی وہ گنہگاروں کے لیے کچھ تحفے عطا کر گئی، جس طرح شب قدر آئی اس نے ہمیں اپنے تحفوں میں سرفراز کیا، لیلۃ القدر نے تو کمال ہی کر دی، ہم گنہگاروں کے نام اعمال سے گناہوں کو سیاہی کو دھو ڈالا، اور اسی طرح عید بھی اپنے ساتھ مغفرت و بخشش اور رحمت خداوند کے لازوال تحفے ساتھ لاتی ہیں۔ ہم گنہگار کسی نہ کسی دن تو ضرور بخشے جائیں گے، اسی طرح سمجھیں کہ بخشش اور رحمت ہمارے تعاقب میں ہے تو وہ ہمیں تب چھوڑے گی جب اسے ہماری بخشش کا یقین ہو جائے گا۔ جی ہاں، معراج کی رات بخشش نے ہمیں ڈھونڈا، شب برات کو بخش نے ہمیں ڈھونڈا، لیلۃ القدر کو بخشش ہمارے پیچھے جو بن آئے عبادت کرنے کے لیے کہا اور ہمارے گناہوں کو یہاں لے کر گئے۔ عید کی رات بن بخشش ہمارے پیچھے آئی اور ہمیں خدا کی رحمتوں میں چھپا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عیدین کی نماز راتوں میں قیام کیا، اپنے نفس کا محاسبہ کیا، عیدین کی راتوں میں قیام کرنا، اپنے نفسوں کا محاسبہ کرنا، جس دن لوگوں کے دل مر چکے ہوں گے اس کا دل زندہ ہوگا۔ جس شخص نے 5 راتوں کو اپنی عبادت سے زندہ کیا اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ عرفہ کی رات، جی ہاں، قربانی کی رات، عید الفطر کی رات، شعبان کی 15ویں رات، یہ عید کے تحفے ہیں۔ عید کی رات کو جاگنا، جنت لینا، عید کی رات عبادت کرنا زندہ دلوں کے کام ہے۔ زندہ دل، اور زندہ دل وہ ہوتے ہیں جن کے دل ذکر خدا سے آباد ہوتے ہیں۔ عید کے دن اللہ تبارک و تعالی بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ عید نے مغفرت کا تحفہ دیا، اللہ کے راستے میں زندہ دل ہونے کا ثبوت دیا، انعام دیا، ساتھ ہی ساتھ خدا کے اور خدا کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، ارشاد ہوتا ہے۔ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو فرشتے تمام راستوں کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، اے مسلمانوں، رب کریم کے دروازے پر آؤ، تمہارے لیے بھلائی اور خیر کے خزانے لیے ہوئے ہوں، اور تمہیں سارا اجر میں تم کو عطا کروں گا۔ تمہیں میں نے رات کے قیام کا حکم دیا، تم نے رات بھر قیام کیا، تمہیں میں نے دن کے روزے کا حکم دیا، تم نے دن کے روزے رکھے، تم نے اپنے رب کی اطاعت کا قضا کیا۔ جب خدا کے لیے کھڑا ہوا، جب خدا کے لیے کھڑا ہوں گے تو ایک فرشتہ مذاکرہ کرے گا، آگاہ رہو، تمہارے رب نے تمہیں بخش دیا، اب تمہیں اپنے گھر کو گناہوں سے پاک و صاف ہو کر واپس ہو جاؤ۔ یہ عام معافی کا اعلان ہے، کس کے لیے؟ گنہگاروں کے لیے ہے، سیاہ کاروں کے لیے، غمخواروں کے لیے ہے۔ عیدین کی رات بڑی عبادتوں کی رات ہے، بڑی فضیلت والی رات ہے، بڑی شان والی رات ہے، بڑی رفعت والی رات ہے، بڑے مقام اور مرتبے والی رات ہے۔ ان راتوں میں عبادات کا، تلاوت کا، قرآن پاک کا، نفل نمازوں کا، قضا نمازوں کا، جتنا ہو سکے جس طرح راتوں میں عبادت کا اہتمام ہوتا تھا اسی طرح اس میں بھی اہتمام کریں۔ بڑے شہروں اور قصبات میں جہاں جمعہ کے شرائط پائے جاتے ہیں وہاں عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جی ہاں، عید کے دن چونکہ حالات بہت کئی مسائل سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، ان حالات میں نئے کپڑے پہننا، اپنے آپ کو
رشتہ داروں اور دوسروں کے سامنے مزین کرنا کہ ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے لیے ہمارا یہ عمل تکلیف کا ذریعہ نہ بن جائے، تکلیف کے باعث نہ بن جائے۔ عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں، عید کی نماز کے بعد بھی کوئی نماز نہیں، یاد رکھیے اس کو۔ عیدین کی رات پہلی بات تو اس کا عبادت کا اہتمام کریں، دوسرا صدقہ فطر ادا کریں، اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ جو انعام دینے والے ہیں وہ انعام لے لیں۔ اللہ انعام دینے والے ہیں عید الفطر کے دن۔ فرشتے مساوا کرتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عظیم نعمت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ جب عمل کا اختتام ہوتا ہے کثرت سے استغفار پڑھنا ہے کہ کہیں اس کے اندر کمی کوتاہی ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اسی لیے خدا را ان تین کام کا اہتمام ذہن میں رکھے۔ عیدین کی رات عبادت کرنا ہے، صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ نمبر ایک، عیدین کی رات عبادت کرنا ہے۔ نمبر دو، صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ اور تیسری چیز، نماز عید ادا کرنی ہے۔ نماز عید کے سلسلے میں نے آپ حضرات سے کہا جہاں جمعہ کے شرائط پائے جاتے ہوں وہاں عید کے شرائط بھی پائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بار بار شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایسے زرین موقع سے سرفراز فرمایا، ایسے مبارک موقع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ کوئی بھی کام اللہ کے فضل کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ جب چاہیں گے تبھی ہوگا، ورنہ یہ کام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ ہماری ماں بہنیں جو اس ماہ مبارک میں سحر افطار میں خوب بنائیں کھلائیں، ان کا ہم شکر ادا کریں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرماوے۔ زندگی ہو تو اللہ رمضان نصیب کرے گا، ورنہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے اٹھا لے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ساری امت کو، جس طرح رمضان میں نمازوں کے، تلاوت کے، دیگر اعمال کے پابند تھے، اسی طرح رمضان کے بعد بھی اس طرح اپنی